دیکھیں اگر تعویذ کا مضمون جائز ہے، اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، کوئی قرآنی آیت لکھی گئی ہے یا کوئی دعا لکھی گئی ہے، تو وہ شرک تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں تو اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو وہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تعویذ کا استعمال شرک ہے، تو یہ تو کامن سینس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر کسی نے تعویذ میں لکھ دیا یا اللہ مدد، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویذ شرک ہے، تو اس سے وہ تعویذ مراد ہے جو شرکیہ تعویذ ہو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں شرکیہ تعویذ لوگ استعمال کرتے تھے، تو شرک تو نہیں ہے یہ، لیکن کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے، شریعت میں اس کو پسند، کوئی ایسی اس کی ترغیب نہیں ملتی ہمیں تعویذوں کے استعمال کی۔ تو جائز ناجائز ہونا، شرک ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مزاج میں توحید راسخ ہو جائے، اللہ پہ اعتماد اور توکل راسخ ہو جائے، تو آپ یہ تعویذ گنڈے استعمال بالکل نہ کیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے جو تعویذوں کا استعمال کرتے ہیں موت تک کرتے ہی رہتے ہیں، وہ ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، ایک مسئلہ حل ہوا تو 10 اور چپک گئے۔ تو جو اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے، علماء کا اکثر زیادہ تر علماء کا طریقہ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ہمیں نہیں ملتا انہوں نے کوئی تعویذ لٹکایا ہو یا ان کی زوجہ نے کوئی تعویذ لٹکایا ہو، دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اور بالآخر بڑھاپے میں بھی اللہ سے دعا مانگی، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے اولاد دے دے جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے۔ اور کیا ہے، لم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ میں تیری دعا سے، تجھے پکارنے سے مایوس نہیں ہوں، بدبخت نہیں ہوں، مجھے امید ہے تو میری دعا قبول کرے گا۔ تو اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے، مانگنا پسند ہے، تو اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، تو یا علاج بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ اولاد دے دے شکر کریں، نہیں دے تو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں۔ یہ ان چیزوں میں نہ پڑیں، کیونکہ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، حد نہیں ہے، کیونکہ پھر ایک تعویذ نہیں، پھر دائیں تباد میں بھی تعویذ، پھر گلے میں بھی تعویذ، پھر وہ پنڈلیوں میں بھی دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب سی چیزیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھی انسان عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں غیر مسلموں پہ، ہندوؤں پہ اور اس طرح کے باطل عقائد والوں پہ سوٹ کرتی ہیں، اچھے لوگوں پہ، صحیح عقیدہ والے لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، ان کے مزاج سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ تو جائز ناجائز کی بحث میں پڑے بغیر میں ویسے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اللہ آپ کے سارے کام انشاءاللہ بنائے گا، ویسے ہی بنا دے گا، دعاؤں سے بنائے گا۔